اچھا یہ دو پرسپیکٹیوز ہیں نا، ایک تو عرف کلچرل ہمارا جو ایک وہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. دیکھیں ایسٹرن مائنڈ سیٹ آپ جو مرضی کر لیں اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. جن مردوں کا ایسٹرن مائنڈ سیٹ ہے، ایسٹرن اور ویسٹرن مائنڈ سیٹ یہ دو ٹرمینالوجیز کورٹ لینگویج میں بھی ہوتی ہیں. یعنی ایسٹرن مائنڈ سیٹ سے مراد ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میرے گھر والوں کو پوچھے، یہیں رہے، مطلب ہم جوائنٹ فیملی میں رہیں وغیرہ وغیرہ. ویسٹرن مائنڈ سیٹ تھوڑا انڈیپینڈنس والا، وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. تو اسلام کی بات کریں تو بڑے کلیئر کٹ جو ہے وہ نا احکامات ہیں کہ ساس سسر جو ہے ان کا نہیں ہے فرض ان کو ان کی دیکھ بھال ان کی خدمت کرنا خاتون پہ. لیکن کلچرلی ہم دیکھتے ہیں تو بہت سینسٹیوٹیز ہیں اس حوالے سے. مرد بھی بہت سینسٹیو ہے اور اس کی ماں بھی بہت سینسٹیو ہے، اس کا باپ بھی بہت سینسٹیو ہے. تو ویئر ٹو اسٹرائک دا بیلنس، کیونکہ مجھے یہ نظر آتا ہے جتنا میں نے دیکھا ہے ریجیڈیٹی بہت ہے. یعنی وہ جو سیکھ لیا نا انہوں نے اس سے وہ نیچے آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی مڈل پاتھ پہ آنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے. میں دیکھیے یہ جو آپ نے بات کی نا بڑی اہم بات کہی ہے. میں کلچرل ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں. میری بیٹی پیدا ہوئی، پھر میرا بیٹا پیدا ہوا، صحیح، دونوں میں تقریباً کوئی 3 سال کا فرق ہے. مجھے لوگوں کی دعائیں بھی یاد ہیں اور میں حیران ہو رہا تھا کہ میری بیٹی کے پیدا ہونے اور بیٹے کے پیدا ہونے لوگوں کی دعائیں بھی ایک جیسی نہیں تھیں. میری بیٹی کو اللہ اس کا نصیب اچھا کرے، بیٹے کے بارے کسی نے کہا اللہ نصیب اچھا نہ کرے. بالکل کلچرلی ہم نے یہ چیز انگرینڈ کی ہوئی ہے کہ بیٹی جو ہے وہ ایک ایسی مظلوم سی چیز ہے کہ لک پہ ڈپینڈ کرتی ہے اچھی ہوگی. وہ جو دین میں نے سیکھا ہے مجھے تو کمزور عورت کا تصور نظر ہی نہیں آیا اس میں. تو ایک تو یہ پرابلم ہے. دوسری یہ پرابلم ہے کہ ہم نے اپنے کلچر کو یہ سمجھ لیا ہے کہ جو بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دین اور کلچر کا ریلیشن شپ یہ بنا دیا ہے کہ کلچر کا فریم ہے جس کے اندر دین کو کہیں کہیں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے اچھا لگتا ہے. اور جب سب کو اچھا لگ رہا ہو تو پھر ہر آدمی اپنا رائٹ کلیم کرے گا. تو میں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے یہ کلچر میں بن گیا ہے کہ نہیں والدین جو ہیں ان کی خدمت بیوی نے ضرور کرنی ہی کرنی ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم دوبارہ اپنی فطرت کی طرف واپس آئیں. میری اپنی ایک سینگ ہے کہ رب کے نظام میں کرپشن کرنے کی کم سے کم سزا یہ ملتی ہے کہ انسان کے اندر سے سکون ختم ہو جاتا ہے. اور جس انسان کے اندر سے سکون ختم ہوتا ہے یہ بہت بڑی سزا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ سسٹم شروع سے یہاں ہوتا ہے. اب رب کا نظام یہ ہے کہ بھائی آپ میاں بیوی ہیں، آپ کے سرٹن حقوق ہیں، آپ کے سرٹن فرائض ہیں جو آپ نے پورے کرنے ہیں. اس کے بعد کچھ ایڈیشنل چیزیں ہیں ایز این آپشن، مورلی آپ کرنا چاہیں تو بڑی اچھی بات ہے. دین میں انکریج آپ کو کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے والدین کی بھی لک آفٹر کریں، اپنے کو جو آپ نے کرنی. صحیح یہ میرا جسم میری مرضی والا طبقہ کہ اپنا کھانا خود گرم کرو اور میں یہ وہ وغیرہ وغیرہ اس طرح کی جو حرکتیں کرتی ہیں. آئی آلویز ہیو اے کویسچن کہ اگر آپ ایک بس ہوسٹس بن جاتی ہیں اور پورے بس کو آپ چائے سرو کر سکتی ہیں تو آپ اپنی ساس کو کیوں نہیں کر سکتی اپنی. دس از ناٹ اسلامک لیگل کویسچن I'm raising a moral question جو ہر روز کی زندگی کے لیے ہے. لیکن اگر وہ نہیں کرتی تو ہسبینڈ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اگر کر رہی ہے تو ایکسٹرا مائل ہے، اگر نہ کرے تو اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. صحیح، اس کا ایک ہی اس میں وہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. ایبسلیوٹلی اس کا سلوشن یہ ہے. میں تو اس چیز پہ بڑا قائل ہوں کہ دیکھیں آج کل کا مجھے پتہ نہیں ہے، ہمارے اسکول کے زمانے میں خواتین کے لیے ایک سبجیکٹ ہوا کرتا تھا ہوم اکنامکس کا، کہ جس میں ان کو بتایا جاتا تھا امور گھر داری اینڈ سو فورتھ، وچ آئی تھنک واز بریلینٹ. اس کو اگر ری ڈیزائن کیا جائے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی کہ شادی کا، دیکھیں دنیا میں کچھ ایسے علاقے بھی ہیں کہ آئی بلیو سعودی عرب کے کچھ علاقوں کا ڈیٹا میں دیکھ رہا تھا کہ جہاں پہ طلاق کی شرح 32% تھی. لیکن جب شادی سے پہلے انکریج کیا کہ آپ ایک کورس کر لیں، پتہ کر لیں سائیکولوجیکلی ایک دوسرے کو کیسے سمجھا جاتا ہے، فرائض کیا ہیں، اینڈ کیم ڈاؤن ٹو 7%. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو اسکول کی ایجوکیشن ہے اس میں یہ کمپلسری کر دیں کہ ایک آئیڈیل ہسبینڈ، واٹ ڈز اٹ ٹیک for you to become an ideal husband and what does it take for you to become an ideal wife. یہ چیزیں پہلے کلیئر ہوں پھر شادی کریں تاکہ ایکسپیکٹیشنز کلیئر ہوں، وہ بڑی انڈیورنگ چیز ہوگی. یہ